وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہم آج شہر جموں کے سرزمین پر امام رؤوف حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نام پر ایک عظیم الشان مسجد کے افتتاحی تقریب کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ مسجد یہاں کے مومنین خاص طور پر شیعہ فیڈریشن جموں اور جناب عاشق حسین صاحب، جناب فدا حسین صاحب کے شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ مسجد اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی بنا پر لائق تحسین ہے، اور میں ان تمام حضرات کا خاص طور پر جناب عاشق حسین صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر اور تکمیل میں کوششیں صرف کی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد عبادت، ہدایت، نصیحت، محبت اور الفت کا ایک مرکز ہوتی ہے. یہاں اہل ایمان اکٹھا ہوا کرتے ہیں تاکہ اپنی عبادات انجام دیں اور ایک دوسرے سے رہنمائی حاصل کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ وہی مرکز ہے جسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کے فوراً بعد لوگوں کی ہدایت اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے تعمیر کی تھی. لہٰذا میں اس موقع پر مومنین کی توجہ چند اہم نکات کی طرف دلانا چاہوں گا. پہلا، مسجد کے حقوق. مسجد کے مومنین اور اس کے ہمسایوں پر کچھ حقوق ہیں، جن میں ایک حق یہ ہے کہ مسجد کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کی حفاظت میں اپنے گھروں سے زیادہ احتیاط کریں. مسجد کی انتظامیہ کے سلسلے میں بھی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. دوسرا، مسجد کا آباد کرنا. مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ باجماعت نماز ہو، وعظ اور نصیحت کی محفلیں ہوں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت اور ارشاد کا بھی اہتمام ہو. یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو جوان مسجدوں سے اور امام بارگاہوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ان میں انحراف، سرکشی اور طغیانی کی جراثیم کم ہوتے ہیں اور ان کی کردار میں پاکیزگی اور دیانتداری ہوتی ہے. تیسرا، تمام طبقوں کی شمولیت. مسجد کا تعلق سماج کے ہر طبقے سے ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم و ملت یا مکتب فکر سے ہو. تمام مومنین پر فرض ہے کہ وہ مسجد کے پروگراموں میں شریک ہوں، اختلافات کے باوجود اس مرکز میں اکٹھا ہو کر عبادت کریں اور بچوں اور نوجوانوں کو مسجد کی طرف راغب کریں. چوتھا، مسجد کا اجتماعی کردار. مسجد ایک اسلامی مرکز ہے اور مسجد کے متولیوں اور انجمنوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں، یتیموں، فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھیں. مسجد جہاں آخرت کو آباد کرنے کا مرکز ہے، وہاں دنیا کی بھلائی کے لیے بھی اس کے انتظامات ایسے ہونی چاہیے کہ ضرورت مندوں کی امیدوں کو پورا کیا جا سکے. آخر میں اس عظیم الشان مسجد کے افتتاحی تقریب میں شریک نہ ہونے کے باعث معذرت خواہ ہوں، لیکن اپنی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قمر حسنین رضوی کی سرپرستی میں ایک ہیئت بھیج رہا ہوں تاکہ وہ ہماری طرف سے مسجد امام رضا علیہ السلام کے منتظمین اور آپ سب مومنین کا شکریہ ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہدی مہدوی پور نمائندے محترم ولی فقیہ، ان کی سلامتی اور رہبر کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد علیہ.